آج اب ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور پارٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تیاریاں کریں۔ ماضی میں بھی ایک فائنل کال تھی، آپ نے دیکھا 24 نومبر کو ڈی چوک پر وہ پہنچے تھے۔ آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں امیر مقام صاحب؟ یہ تو ان کی ہر ایک اپنی اپنی سیاست ہے، اور سیاست میں اپنے آپ کو اہم رکھنے کے لیے اور اپنے ورکروں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے کہ لوگ ان سے سوال کرتا ہے کہ اس کے لیڈر کا کیا بنا، تو اس کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہی جواب دیتے ہیں، مگر وہی چیز تو اس کی وہ فائنل کال بھی لوگوں نے دیکھے، وہ بھی تو ثابت ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ بھی ہے ان کے ساتھ لوگ کیوں نکلے، کیوں آ جائے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہے کہ اگر ہمیں نکالا گیا، ہم آئے ڈی چوک تک پہنچ گئے، تو پھر آپ جنات بن لیڈرشپ غائب ہو گئی، اگلے روز ان کو پشاور میں دیکھے اور ہم کو بے یار و مددگار وہی چھوڑ دیا۔ تو یہ کئی چیزیں ان کی اپنی طرف سے بھی، ان کی پارٹی کے اندر بھی، تو اس طرح بات ان کی جو ماضی میں ایکسپیرینس رہا ہے، تو ایسا جس طرح کوئی چیز مجھے ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہونا ہے اور ہوگا بھی نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہ اس طرح بات ہوگی، نہ کوئی اس طرح پروٹیسٹ ہوگی، کیونکہ ان کو احساس ہے، ریئلائز کر رہے ہیں کہ اسے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ مگر بہرحال سیاست اس طرح چیز ہے کہ ہر ایک کو اپنے آپ کو ویلڈ کرنے کے لیے اور اپنے ورکروں کو مطمئن رکھنے کے لیے سیاست میں جب آپ کہیں کہ میں رہو، تو آپ کو اس طرح باتیں کر لینی چاہیے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ہر ایک کی اپنی مرضی خواہش جو بھی بات کرے کر سکتے۔ نہیں امیر مقام صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی تحریک چلا رہی ہے تو یہ حکومت کے لیے باعث فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ وہ باتیں تو جب اسی طرح پیک پر تھے اور اس طرح ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا تھا اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے لیے وہی ابھی تو بات ہی ختم ہوئی، اسے تو ہوا ہی نکل گئی۔ اب تو اس طرح بات ہے نہیں۔ اصل بات یہ جو انڈیا اور پاکستان کا جو معرکہ ہوا ہے، اس کے بعد تو ہر چیز ٹوٹلی چینج ہو گئی۔ اب تو لوگوں کے ذہن بھی بالکل تبدیل ہو گئے، وہ ملک سے باہر اوورسیز ہے یا اندر پاکستان میں ہے، ان لوگوں کے ذہن بالکل چینج ہو گئے کہ یہ ہمیں کیا کہا جا رہا تھا اور حقائق کیا ہے اور فیکٹس کیا ہے۔ تو یہ سچ بات نہیں۔ لیکن امیر مقام صاحب، ہمیشہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے یا اسلام آباد کا رخ کرتی ہے، تو ہمیشہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ آپ کا اپنا تعلق جو ہے سر وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ اگر پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف آتی ہے یا تحریک شروع کرتی ہے تو کے پی کے لوگ اسی طرح ریسپانس دیں گے، تعاون کریں گے جس طرح ماضی میں کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے ابھی بالکل یقین نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بنی بھی کے پی سے، اور کے پی والوں نے مینڈیٹ بھی دیا، ووٹ بھی دیا، ابھی ان کی گورنمنٹ ہے اور اتنی بڑی میجارٹی سے لوگوں نے عمران خان کے نام پر ان کو ووٹ دیا، اور نشان نہ ہونے کے باوجود نشانات ڈھونڈ کر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کو ووٹ دیا ان کی اپنی۔ ہمارا بھی جو اصلی چیزیں سامنے لوگوں کو آ رہا ہے اور اپنے اس لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو اس کی آپس میں کلیکٹ کس طرح کریں گے، کون لیڈ کرے گا، ابھی تو اس کے اسمبلی کے اسپیکر ہے، اس کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، اس کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میرے وزراء چور ہے، فلا فلا، اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر کیبنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے وزراء کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہوئے اور اسمبلی کے اسپیکر ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ چور ہے، اور سارے اس میں لگے کہ کس نے یہ لیا، کس نے وہی لیا۔ تو آپس میں ان میں اتنی ڈویژن ہے۔ ابھی اگر آپ اس کے ایک بل کو دیکھتے ہیں کہ پارٹی خود بل مائن کی ٹیبل کرا دیتے ہیں اور اس کی آدھی سے زیادہ ڈویژن ہو جاتی ہے، اور اس طرح چیزیں۔ اور ابھی یہ لوگ بھی یہ فیل کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں کوئی لیڈر تو ہے نہیں، علیمہ خان نکلتی ہے، آج بھی اس نے باتیں کی، اس کی اپنی ہے۔ ہمارا وہی جو میرے گاؤں والا ہے اور میرا دوست بھی ہے، میرے وکیل بھی رہے، بیرسٹر صاحب گوہر صاحب پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ ایک بات کرتا ہے، اس کا وہی سلمان اکرم راجہ اس کی 100% نفی کرتا ہے کہ یہ بات تو اس طرح ہے نہیں۔ دوسرا نکلتا ہے وہی اعظم سوادی آتا ہے کہ خان صاحب نے مجھے اندر ہے کہا، علی امین نکلتا ہے مجھے ہے کہا۔ تو یہ باتیں سارے ان کے اپنے ورکر بھی کنفیوز ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ سارے باتوں کو آپ ملا کر مکس کر کے، ابھی میرے خیال میں اس طرح بات ابھی
نہیں ہوگی، ان کے اپنے ورکروں کی طرف سے بھی اور اپنے پارٹی کی طرف سے بھی۔ لیکن سر اس وقت اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ان کو ریلیف دلوانے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے رابطے کسی نہ کسی حد تک کوئی چل رہے ہیں؟ کون کس کا نام لیا؟ اعظم سواتی صاحب۔ نہیں، میں کہتا ہوں ہمیں تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کا اصلی کون ہے اور جعلی کون ہے، اس کے نزدیک کون ہے، اس کا دور کون ہے، اس کا ترجمان کون ہے، کون ٹھیک کہتا ہے، کون غلط کہتا ہے۔ تو یہ سارے ابھی ان کے اپنے ورکروں کو، ان کے ورکر بھی ابھی ٹوٹ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس کے لیے اور کس مقصد کے لیے۔ تو یہ سارے باتیں ملا کے ان کے اپنے اندر کنفیوژن، ایک لیڈرشپ کی بات نہ ہونا، مختلف ڈویژن ہونا، اور ساتھ ساتھ اس کی جو اصل چیز تھی جو لوگوں میں ہمارے خاص کر پختونوں میں اس طرح چیز اسٹیبلشمنٹ کے بارے آئی تھی، وہی غصہ اور وہی چیزیں، تو وہی کافی حد تک نہیں کہ بڑے حد تک چینج ہوئے، وہ ریورس ہوئے، وہ بات کے اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یہ ہمارے ساتھ یہی کیا، اسی میں جو لوگ تھے تو ابھی اسی طرح نہیں ہے۔ تو یہ سارے چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو اس طرح چیز تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن امیر مقام صاحب، جب یہ 26 نومبر کا ایک واقعہ یا صورتحال ڈی چوک پر پیدا ہوئی تھی تو اس کے بعد حکومت کا ایک موقف تھا کہ اب دوبارہ پی ٹی آئی کو ڈی چوک کی طرف آنے نہیں دیں گے۔ اب اگر کل دوبارہ پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سب نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے تو حکومت کا فیصلہ وہی برقرار ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پرامن احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کو ڈی چوک پر آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ وقت کی بات ہے، یہ تو وقت کی بات ہے اور اسی ٹائم کی بات ہے۔ جب یہ بات ہو تو اسی ٹائم حالات، واقعات، سیکیورٹی، ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں اسی ٹائم اور اسی وقت میں۔ اس طرح قبل از وقت کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس وقت امیر مقام صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے، آئی ایم ایف کے وفد نے اہم ملاقاتیں کی، لیکن جب یہ پی ٹی آئی ایک تاثر دے رہی ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی، تو گنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو ہم آئی ایم ایف کی شرائط میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ اس اقدام کو یا اس فیصلے کو یا اس بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح بیانات نے تو ان کا بیڑا غرق کیا۔ جو اینٹی اسٹیٹمنٹ سے وہی جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو لوگ سمجھتے تو وہی یہ سارے باتوں کو جمع کر رہے اور ان کے اگینسٹ چارج شیٹ بنا رہا ہے کہ آپ نے تو ساری ملک کے خلاف باتیں کی۔ اگر ملک چلنا ہے، آئی ایم ایف کی بات ہوتی ہے، دوسری بات ہوتی ہے، تو ایک ملکی ایجنڈا ہے، ملک کی ترقی، ڈیولپمنٹ، اور وہی ہمارا سسٹم نظام چلنے کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ ایسا کے پی کے کو ملتا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو اضافہ ہوا ہے اور جتنے ان کو جو کچھ آ رہا ہے منتھلی، ان کو بھی آ رہا ہے سب کچھ، تو وہی تو ابھی لوگ فیل کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح بات یہ دوبارہ کرے تو اس سے تو کوئی فرق بھی نہیں ہونا۔ پہلے تو انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا، وہ تیمور جٹا صاحب فائنانس منسٹر اور وہی جو اس کی چیف، انہوں نے تو لیٹر میں لکھا تھا، مگر پھر بھی فرق نہیں ہوا، وہ معاہدہ بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا، مگر لوگوں میں اس کی کوئی پاپولرٹی اس طرح اسٹیٹمنٹ سے بڑھنی نہیں اور نیچے آئے گی، اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے آپ پر سٹیم لگائے کہ ہم انٹی اسٹیٹ